اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے سورۃ رحمان میں خاص طور پہ میزان کا ذکر ہے تو اس پہ کافی بات کر لی کہ جی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک میزان میں بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ترازو بھی ٹھیک رکھیں اور خود اپنی نیتیں بھی ٹھیک رکھیں، یعنی نہ ترازو میں خرابی کریں اور نہ جان بوجھ کے ناپ تول میں خرابی کریں۔ اس کے اوپر ہم نے کافی بات کر لی تھی۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سورۃ رحمان کی کچھ آیات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو انتہاؤں کے درمیان کس طرح سے توازن قائم رکھے ہوئے ہیں۔ انسانی بس میں تو ایسا نہیں ہے، انسان کے لیے توازن قائم کرنا، ایکویلیبریم قائم کرنا، اس کو مینٹین کرنا ایک بہت مشکل بات ہے، اور اس پہ بہت زیادہ انسانی سائنس جو ہے اس میں بہت محنت کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں پیدا ہونے دیا، اور انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے توازن قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی کچھ چند ایک مثالیں ہیں جس پہ بہت لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یعنی انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مٹی سے جیسے کہ ٹھیکری۔ تو قرآن میں حضرت آدم کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں مٹی کے مختلف جو اس کی مکسچر ہے، کبھی وہ مختلف نام استعمال ہوئے ہیں، اور کبھی کیچڑ ہے، کبھی بدبودار کوئی چیز ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور ہمیں پتہ ہے کہ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام عناصر موجود ہیں، 104، یعنی انسان جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ جو عناصر ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، ان سے بنا ہوا ہے۔ اس کی بجائے جو جن ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے، یعنی جو شعلے کے اوپر وہ حصہ جو کہ گرم، بہت گرم ہوتا ہے، اور جس پہ ہم عام طور پہ اپنی کالج کی لیبارٹریوں میں گلاس راڈز یا گلاس ٹیوبس کو بینڈ بھی کر لیتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے، وہ سب سے گرم حصہ ہوتا ہے، اور اس حصے میں صرف گنے چنے 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں: ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن، یا کچھ تھوڑی سی انرٹ گیسز جو ہوا وغیرہ سے آ جاتی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو بظاہر جو جن ہے وہ صرف 4-5 ایلیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے وہ 100 ایلیمنٹ کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے تخلیق کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے، یعنی کہ انسان بھی ایک مخلوق ہے جو پوری زندگی گزار رہے ہیں ہر طرح سے، اور جن بھی ایک مخلوق ہیں جو کہ شعور بھی رکھتے ہیں، جو کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات دی ہوئی ہیں، انسانوں سے کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بیلنس کیا ہوا ہے، یعنی ایلیمنٹس کی تعداد جو ہے وہ بظاہر کوئی اتنا فرق نہیں ڈال رہی، صرف ان کی ایک مخصوص نوع ہے اور انسان ایک مخصوص نوع ہے۔ تو یہ 2 میزانوں کی انتہا ہے۔ اور دوسری مثال آپ کو دوں گا، مختصر بات کرتے ہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، یعنی ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے ایک طرف سے، اور یہ دونوں چیزیں 2 انتہائیں ہیں جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بیلنس قائم کیا ہوا ہے، اور یہ بیلنس ہمیں روز نظر آتا ہے، سورج چڑھتے ہوئے اور سورج غروب ہوتے ہوئے۔ ان کی جو انتہائیں ہیں وہ ہم غور سے دیکھیں گے تو اس کی انتہا ہمیں سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے بیلنس کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی اس نے 2 سمندر بنائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے ہیں، اور
ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ اب اس کی مثال لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی سمندر کے اندر ایک طرف ہم تصویریں دیکھتے ہیں، کالا سا پانی ہوتا ہے، ایک طرف دوسرے رنگ کا پانی ہوتا ہے، اور وہ بظاہر بالکل ڈیمارکیشن ہوتی ہے لہروں کی، اور یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ میں نے اور بہت سے لوگوں نے سفر کیا ہوگا، میں ہوائی جہاز کے ذریعے اسلام آباد سے بیجنگ گیا تھا ایک دفعہ، اور کوہ ہمالا کے اوپر سے گزرا تھا، اور وہاں جا کے ایک ہیبت سی طاری ہو گئی کہ کوہ ہمالا کے اوپر میلوں تک برف ہے اور جمع ہوا پانی ہے، اور ایک طرح سے وہ ایک سمندر ہے، پانی کا جمے ہوئے پانی کا سمندر ہے، اور ایک عام ہمارے سمندر ہیں جیسے کراچی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا زمین کا حصہ جو ہے وہ اس سے وہ لہریں اٹھاتا ہوا سمندر ہے۔ تو اس سے سمندر سے پانی گرم ہو کے بخارات میں وہ کہیں بارشیں ہوتی ہیں، کہیں برف پڑتی ہے، ہمالیہ پہ جا کے برف جمع ہو گئی اور پھر وہاں سے پگھلتی رہتی ہے، ندی نالے یہ وہ، اور اس طرح سے دریا جو ہے وہ واپس سمندر میں آ کے گر جاتے ہیں۔ تو ایک سمندر وہ ہے جہاں جو گرم پانی کا سمندر ہے، اور ایک سمندر جو ہے وہ جمے ہوئے پانی کا سمندر ہے، اور ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، وہ ندی نالے اور دریا ہے، اور یہ سمندر اس سمندر سے نہیں مل سکتا۔ یہ بھی ایک مثال ہے، یہ دو انتہاؤں کی مثال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان وَلَهُ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان میں موتی اور مونگا نکلتا ہے، وَلَهُ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام، اور اسی کی ہے وہ چلنے والیاں کے دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں ایک سمندر ہے، اس کی تہہ میں تو موتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے موتی ہیں اور بڑے قیمتی ہیں، اور اس کے اوپر بحری جہاز چل رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ ایک پہاڑ چل رہا ہے، بڑے کوئی مکان ہیں، بہت بڑا، اور ہیبت سی طاری ہوتی ہے ان کو دیکھ کے۔ وہ اسی سمندر کی ایک انتہا کے اوپر تو بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں، اور اسی سمندر میں چھوٹی چھوٹے سے موتی ہیں تہہ میں جو کہ بڑے قیمتی ہیں۔ تو یہ دو انتہاؤں کے درمیان اوپر اور نیچے بہت بڑا فاصلہ ہے، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس، ایک میزان قائم کی ہوئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوبصورتی سے چل رہی ہیں انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اس سب سے بڑی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ذو الجلال والاکرام باقی رہنے والا ہے، باقی ہے۔ اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں، وہ جسمانی چیزیں ہوں، روحانی ہوں، وہ کچھ بھی ہو، وہ فرشتے ہوں، وہ انسان ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ سب کی سب ایک دن فنا ہو جانی ہے۔ اور ایک ایسی انتہا ہے، ایک طرف فنا ہی فنا ہے، اور دوسری اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی اور ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو اور بھی بہت سی مثالیں ہیں سورۃ الرحمن میں انتہاؤں کی۔ اگر آپ سورۃ الرحمن کو اس لحاظ سے بھی مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر جو توازن ہے وہ کس طرح سے قائم رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ اس کو پڑھیں گے۔ ہم نے سورۃ الرحمن کی یہ جو توازن ہے اس کے اوپر کافی بات کر لی ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ اعلیٰ پہ جائیں گے، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی شناسائی ہم سے کیسے کیسے کروائی ہے، اور پھر ہم پوری طرح سے سمجھ کے پھر اگلے چیپٹر پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔